سمندر صرف پانی نہیں، یہ طاقت ہے، یہ تخت ہے، یہ حکمرانی ہے، اور جس نے ان لہروں پر راج کیا وہی دنیا پر راج کرے گا۔ لیکن ایک وقت تھا جب یورپ کے بادشاہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ بحیرہ روم صرف ان کا ہے۔ جب اسپین، پرتگال اور وینس میں اپنی طاقت کے نشے میں مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے چلے تھے، جب اندلس کے بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور ان کی مساجد جل رہی تھیں، جب سمندر میں مسلمانوں کے جہازوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا، تب ایک آدمی اٹھا جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ وہ قزاق نہیں تھا، وہ سمندر کا سلطان تھا۔ وہ لٹیرا نہیں تھا، وہ مظلوموں کا محافظ تھا۔ یہ کہانی ہے اس مرد مجاہد کی جسے تاریخ باربروسا کے نام سے جانتی ہے۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک عام ملاح سے کیسے دنیا کی سب سے خطرناک بحریہ کا کمانڈر بن گیا؟ کیسے اس نے یورپ کی سب سے طاقتور سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا؟ کس طرح اس کی تلوار اور حکمت نے بحیرہ روم کی قسمت بدل دی؟ تیار ہو جائیے، کیونکہ تاریخ کی سب سے زبردست داستان شروع ہونے والی ہے۔ یہ ہے باربروسا سیریز، جہاں حقیقت، بہادری اور جنگ کی سنسنی ایک ساتھ ملتی ہے۔ اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجئے، کیونکہ سمندروں کا طوفان بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، روایت ٹی وی چینل پر خوش آمدید ہے۔ جنگجو پیدا نہیں ہوتے، حالات انہیں جنگجو بنا دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے باربروسا کی، وہ شخص جس نے سمندروں پر حکمرانی کی، یورپی بادشاہوں کو شکست دی اور سلطنت عثمانیہ کی بحری طاقت کو دنیا میں ناقابل شکست بنا دیا۔ میں دلی کے جزیرے پر یعقوب آغا کے نام سے ایک ترک سپاہی اور ملاح رہتے تھے۔ ان کی بیوی کترینا یونانی تھی جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ میں دلی جزیرہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ یعقوب آغا کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے نام تھے عروج، اسحاق، الیاس اور خضر۔ اسحاق سب سے بڑے تھے، جو کہ الجزائر کے حکمران بنے۔ وہ دفاعی حکمت عملی کے ماہر تھے۔ عروج سب سے بہادر تھے اور حملہ آور مزاج رکھنے والے تھے۔ خضر، جو کہ خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہوئے اور جس نے بعد میں عثمانی بحریہ کی قیادت سنبھالی۔ الیاس سب سے چھوٹا بھائی تھا جو ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ یہ بھائی شروع میں عام ملاح تھے، لیکن قسمت نے انہیں سمندر کا سلطان بنا دیا۔ جنگ کے بغیر کوئی فاتح نہیں بنتا۔ شروع میں چاروں بھائی ایک تجارتی بحری جہاز چلاتے تھے، لیکن اس وقت بحیرہ روم پر یورپی قزاقوں کا راج تھا۔ اسپین، پرتگال اور وینس کے قزاق مسلمان تاجروں کے جہازوں کو لوٹتے اور غلام بنا کر بیچتے تھے۔ اسپین شمالی افریقہ پر قبضہ کر رہا تھا اور مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی عیسائی بنا رہا تھا۔ عروج اور خضر نے اسے ایک موقع جانا اور الجزائر میں ہسپانوی قبضے کے خلاف لڑائی چھیڑ دی۔ انہوں نے ہسپانوی فوج کو پسپا کر کے الجزائر پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنی حکومت کا مرکز بنا لیا۔ عروج اور خضر خاص طور پر قابل ملاح ثابت ہوئے۔ انہوں نے سمندری قزاقی اختیار کی، یورپی جہازوں اور بندرگاہوں پر حملے شروع کیے۔ جلدی ان کی شہرت بحیرہ روم میں دور تک پھیل گئی اور عروج کی سرخ داڑھی کی وجہ سے انہیں باربروسا کہا جانے لگا۔ جب عروج کی وفات ہو گئی تو خضر نے یہ نام اپنا لیا اور اپنے بھائی کے مقصد کو لے کر آگے بڑھا اور تاریخ میں خیر الدین باربروسا کے نام سے مشہور ہوا۔ عروج نے اپنے بھائی خضر کے ساتھ مل کر ہسپانوی، پرتگالی اور وینس جہازوں پر حملے کیے۔ شمالی افریقہ میں مسلمانوں کو اسپین کے ظلم سے بچانے کے لیے لڑائیاں لڑی۔ الجزائر کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بھائی اسحاق کو الجزائر کا حکمران بنایا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کر کے ہسپانیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو مزید طاقتور بنا لیا۔ تاہم اسپین اور اس کے اتحادی ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خوفزدہ ہو گئے اور انہیں ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ پہلے میں دلی کے جزیرے پر یہ چاروں بھائی سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ان کی پرامن زندگی اس وقت بدل گئی جب عروج کو سینٹ جان کے نائٹس نے گرفتار کر کے غلام بنا لیا۔ عروج نے قید سے فرار ہونے کے بعد عیسائی جہازوں پر حملے شروع کر دیے۔ پھر خضر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر سمندر کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا اور یورپی طاقتیں ان سے خوفزدہ ہونے لگیں۔ 1518 میں ہسپانوی افواج اور ان کے اتحادیوں نے تلمیسان پر قبضہ کر لیا۔ عروج، باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے شہر کا دفاع کیا، مگر ہسپانیوں نے ایک زبردست حملہ کیا۔ عروج کی فوج کمزور تھی اور پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ایک قلعے میں محصور ہو گئے
جہاں ہسپانوی فوج نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں تک بہادری سے لڑنے کے بعد عروج اور ان کے جنگجو ہسپانیوں کے جال میں پھنس گئے۔ کہا جاتا ہے کہ عروج نے اپنی آخری لڑائی میں شدید زخمی ہونے کے باوجود ہسپانوی فوج کے کئی سپاہیوں کو مار گرایا، مگر آخرکار شہید ہو گئے۔ عروج کی شہادت نے ان کے بھائی خیر الدین باربروسا کے اندر انتقام کی آگ کو مزید بھڑکا دیا۔ اس انتقام کی آگ نے خیر الدین باربروسا کو مزید مضبوط کر دیا۔ عروج کو آج بھی شمالی افریقہ میں ایک ہیرو سمجھا جاتا ہے، جنہوں نے ظالم ہسپانیوں کے خلاف مزاحمت کی۔ ان کی بہادری اور شہادت نے سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عروج باربروسا ایک ایسا بہادر جنگجو تھا جو اپنی آخری سانس تک آزادی اور انصاف کے لیے لڑتا رہا۔ عروج باربروسا کی شہادت اختتام نہیں تھا، یہ ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ عروج کے بعد ان کے بھائی خیر الدین باربروسا نے قیادت سنبھالی اور الجزائر کے نئے حکمران بن گئے۔ اب بحیرہ روم پر صرف ایک ہی نام گونجنے والا تھا، وہ تھا باربروسا۔ خیر الدین باربروسا نے جب عروج کی جگہ پر قیادت سنبھالی تو اسے احساس ہوا کہ انہیں بہت بڑے اتحادی کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اس وقت کی سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیمان سے اتحاد کیا۔ سلطان سلیمان نے اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا، ان کی کوششوں کو سراہا اور انہیں بہت سے بحری جہاز اور کشتیاں دی۔ جب خیر الدین باربروسا نے عثمانیوں سے اتحاد کر لیا تو یورپی طاقتوں نے انہیں ختم کرنے کی سازشیں شروع کر دی۔ روم کے پوپ نے اسپین، وینس، پرتگال اور جنیوا کو متحد کر کے باربروسا کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ یہ بحیرہ روم کی سب سے بڑی جنگ بننے والی تھی۔ 1538 میں یورپ کی بڑی سلطنتوں نے باربروسا کے خلاف ایک متحدہ بحری اتحاد بنایا، لیکن باربروسا نے عثمانی بحریہ کی قیادت کرتے ہوئے بحیرہ روم میں سب سے بڑی جنگ لڑی، جسے جنگ پرویزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں باربروسا نے یورپی بحریہ کو بری طرح شکست دی۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کو بحیرہ روم پر مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب یورپ نے مان لیا کہ باربروسا کو شکست دینا ناممکن ہے۔ ان فتوحات کے بعد باربروسا استنبول واپس آئے، جہاں انہیں سلطان سلیمان نے عزت و احترام سے نوازا اور عثمانی بحریہ کا عظیم ایڈمرل بنا دیا۔ باربروسا کی کوششوں سے کئی دہائیوں تک عثمانی بحریہ ناقابل شکست رہی۔ زندگی کے آخری ایام میں باربروسا ریٹائر ہونے کے بعد باسفورس کے کنارے ایک عظیم الشان محل میں رہے اور عثمانی بحریہ کو مشورے دیتے رہے۔ 1546 میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں استنبول میں دفن کیا گیا۔ آج بھی باربروسا کو ایک عظیم ترین بحری کمانڈر، جنگی ماہر اور بہادر جنگجو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ استنبول میں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے، جہاں ہر سال ترک نیوی کے اہلکار خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔